سوال آپ کا؟ جی مجھے اپنے خواب کے بارے میں پوچھنا ہے مولانا مفتی صاحب سے۔ اچھا، خوابوں کا ابھی مرحلہ نہیں آیا وہ تو، لیکن پھر بھی آپ فرمائیے۔ جی فرمائیے، کیا خواب تھا آپ کا؟ اچھا، تو میں ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتی؟ جی سن رہے ہیں آپ کی بات۔ اچھا، لیکن ابھی وہ جی بتائیے اپنا خواب بتائیے۔ اچھا، لیکن وہ ابھی کسی دوسرے ان سے فون پہ بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں، وہ بات ختم ہو گئی ہے، اب آپ بتائیے اپنا خواب۔ اچھا، میرا خواب یہ ہے، میں اکثر بیشتر خواب دیکھتی ہوں کہ میں کسی اونچی جگہ پہ ہوں، بلند جگہ پہ، اور میں دل میں ڈر رہی ہوتی ہوں۔ اچھا، کہ مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں شاید گر نہ جاؤں، اور یہ اکثر بیشتر مجھے تقریباً 1 دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے مجھے یہ خواب آتا ہے، اور مجھے اس کی تعبیر پتہ کرنی ہے۔ اور ایک اور خواب میں دیکھتی ہوں، اور وہ بھی میں اکثر بیشتر دیکھتی ہوں کہ میں ایسے لگتا ہے کہ میں جہاز میں سفر کر رہی ہوں، یا میں تیار ہوں جہاز میں جانے کے لیے، ایسے بس جیسے تیاری کرتا ہے انسان، مطلب اپنی چیزیں سامان وغیرہ پیک کرنا، تیار ہونا، نکلنا۔ اکثر میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں جہاز میں مجھے جانا ہے، اور میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے ٹکٹ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کہاں رکھا ہے، کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے ڈاکومنٹس پتہ نہیں میں نے کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اکثر بیشتر مجھے یہی خواب آتا ہے، اور زیادہ ٹائم آتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ کے خواب کا مطلب بالکل واضح ہے، اور عجیب بات یہ کہ آپ کے یہ 2-3 خواب سب اس کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بیماری کے بالکل بارڈر پر ہیں آپ، کوئی بیماری ہے جو خدا نہ خواستہ آپ کو لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، اور بالکل آپ اس کے بارڈر پر ہیں، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے بچا رہے ہیں۔ اس لیے آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں، اور سورۃ کوثر روزانہ 7 دفعہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کر لیا کریں، اور پانی پہ بھی دم کر کے پی لیا کریں، تو انشاءاللہ اس خواب کے برے اثر سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اچھا حضرت، یہ جیسے کہ انہوں نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اس خواب کی تعبیر کہ شاید کوئی بیماری لاحق ہونے والی ہے، تو ایسی خواب کہ جس میں کچھ ایسے یہ کوئی پیغامات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، یا اشارے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہی ہونے والا ہے، اور کیا اس کا پھر علاج بھی ممکن ہے، یا وہ ہو کے رہے گا جو خواب میں آیا ہے؟ اچھا سوال کیا آپ نے۔ حدیث میں جیسے کہ آتا ہے کہ خواب کی مختلف قسمیں ہیں، تو بنیادی طور پر 3 قسمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک بشارتی خواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوتی خواب کہ انسان کی اپنی خوبیاں اور خامیاں یہ متمثل ہو کر آ جاتی ہیں، خوبیاں متمثل ہو کر آتی ہیں تو وہ ایک طرح کی بشارت ہوتی ہے، اور خامیاں متمثل ہو کر آتی ہیں تو وہ ایک طرح کی تنبیہ ہوتی ہے، اور وہ بھی نتیجے کے اعتبار سے ایک بشارت ہی ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ اور تیسرے شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قسمیں اور بیان فرمائیں۔ خیالاتی خواب، ایک عادی خیالات انسان کے جو ہوتے ہیں، دن بھر کی عادت ہے، ایک شراب نوش شخص ہے، اس کو خواب میں شراب میں دھت اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو یہ عادی خیالات ہیں جو خواب میں آ گئے۔ اور ایک غیر عادی خیالات ہیں کہ ایک بیمار ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا آپریشن ہونے والا ہے، تو یہ غیر عادی خیالات۔ تو ان کی کوئی تعبیر پہلے 2 قسموں کی ہوتی ہے، بشارتی اور ملکوتی خوابوں کی۔ اچھا۔ اور حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت کے تمام حصے ختم ہو چکے، ایک حصہ باقی ہے، اور وہ مبشرات۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ وما المبشرات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ الرؤیا الصالحہ، سچے خواب، کہ وہ خواب جو خود بندہ دیکھتا ہے یا بندے کے لیے کوئی دوسرا شخص دیکھتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مستقبل کے حوالے سے کوئی بشارتیں ظاہر فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ خواب کی حقیقت یہی ہے کہ نفس ناطقہ، انسانی جان جب بدن کے حجابات سے فرصت پاتی ہے تو یہ اپنے اوپر جو ہے وہ اضطراری موت سے پہلے اختیاری موت طاری کر لیتی ہے، جیسے سوتا آدمی ایک طرح کا مر گیا، تو عالم مثال کے ساتھ اس کا ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے، تو وہاں سے یہ فیض غیبی اس کے اوپر طاری ہوتا ہے، اور تجلی الہی اس پر روشن ہوتی ہے، اس روشنی میں یہ آنے والی چیزوں کا مشاہدہ کر لیتا ہے، تو وہ اس کے اندر کبھی بشارت ہوتی، کبھی تنبیہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی جیسے ان صاحبہ نے دیکھا تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ ایسی بیماری ہے جو بالکل بارڈر پہ ہے، ان کو لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کے اگر اس سے پہلے اپنا وہ علاج کر لیں گے تو ان کو اللہ شفا حفاظت فرمائیں گے۔ یہ